الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة. بزرگان محترم اور برادران عزیز، طرح طرح کے حادثات سے اس وقت پوری امت دوچار ہے، بلکہ پوری دنیا طرح طرح کے حادثات سے دوچار ہے، اور ہمارا پاکستان تو مسائلستان بن گیا ہے، کوئی حد و انتہا نہیں رہی یہاں مسائل کی۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے خوشی کے موقع بھی عطا فرما دیے، بقرعید کی خوشی بھی عطا فرما دی، اور اب یوم آزادی 14 اگست کے یوم آزادی کی خوشی بھی عطا فرما دی۔ بلا شبہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی یادگار مسرت کا دن ہے، اور ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والا دن ہے، کیونکہ پاکستان صرف دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح کا کوئی ملک نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ملک ہے جس کے رگ و ریشے میں اسلامی جذبات پنہاں ہیں، اور اس کو بنانے کے لیے لاکھوں شہیدوں کا خون اس زمین نے پیا ہے۔ یہ زمین دارالعلوم پاکستان کی اس زمین نے لاکھوں مسلمانوں کا خون پہ شہیدوں کا خون پیا ہے، جب یہ برسرا برقرار رہی ہے۔ بہت لڑ جھگڑ کر وجود میں آیا پاکستان، پوری دنیا پاکستان کے مخالف ہے، اور جب تحریک ہو رہی تھی پاکستان کی، اس وقت بھی انگریزوں کی پوری کوشش یہی تھی، سکھوں کی کوشش یہی تھی، ہندوؤں کی کوشش یہی تھی کہ پاکستان نہ بنے، بلکہ پورا ہندوستان، متحدہ ہندوستان وہ آزاد ہو۔ اور سیاسی طور پر یہ آزاد ہو، اور اس میں جمہوریت ہو۔ کیا مطلب تھا جمہوریت کا؟ اس وقت پورے متحدہ ہندوستان کی کل آبادی 40 کروڑ تھی، 40 کروڑ، اس میں 10 کروڑ مسلمان تھے، 30 کروڑ ہندو تھے۔ اب اگر پورا ہندوستان ایک ساتھ ہوتا اور جمہوریت نافذ ہوتی
تو اکثریت کس کی ہوتی؟ ہندوؤں کی ہوتی، مسلمان اقلیت میں ہوتے، اور آج ہمارے پاکستان کا وزیر اعظم مودی ہوتا، عمران خان نہ ہوتا۔ انگریزوں کی حکومت، ہندوؤں کی حکومت ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گوارا نہیں کیا، اور انہوں نے سب سے پہلے بات فرمائی کہ جب ہمیں آزادی مل رہی ہے تو مسلمانوں کا ملک الگ ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے بھی یہی بات کہی، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے تو باقاعدہ اس کو تحریک بنا کر مقابلہ کیا تمام اقوام کا، بین الاقوامی سطح پر بھی، قومی سطح پر بھی، اور ہمارے بزرگوں نے دن رات لگا کر اس کے لیے کوششیں کی۔ مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے کانگریس، اس وقت کانگریس پارٹی تھی ہندوؤں کی، جو پورے ہندوستان کو آزاد کر کے ایک ملک بنانا چاہتی تھی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہندوستان کے تمام لوگ ایک قوم ہیں۔ ان کی غرض یہی تھی کہ سب کو ایک قوم قرار دیا جائے اور ایک ہی ملک قرار دیا جائے، تاکہ اکثریت جب ان کی ہوگی تو حکومت بھی ان کی ہوگی۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی۔ مسلم لیگ نے نعرہ دیا، ہمارے بزرگوں نے نعرہ دیا، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم کے ساتھ تحریک پاکستان میں شریک رہے اول سے آخر تک، اور ہمارے والد ماجد جو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کے شاگرد رشید تھے، وہ ان کے ساتھ رہے۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان کے ساتھ رہے، اور ہمارے دیوبند کے اور بعض علماء اس تحریک میں شریک ہوئے، اور پورے ہندوستان کے قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، چپے چپے میں پھر کر ان بزرگوں نے پاکستان کا پرچار کیا، اور مقابلہ ہوا۔ سن 46 میں الیکشن ہوئے تو الحمدللہ مسلمانوں سے پوچھا گیا کہ تم پاکستان چاہتے ہو یا ہندوستان، متحد چاہتے ہو یا پاکستان الگ سے چاہتے ہو، ایک قوم چاہتے ہو یا دو قومیں، ایک ملک چاہتے ہو جو الگ الگ قومیں۔ مسلمانوں نے سب نے مل کر، ہر مکتب فکر کے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، سب نے کہا کہ ہم نے تو پاکستان چاہیے۔ اور دیوبند میں رہنے والا ہوں، ہمارے بزرگ دیوبند کے رہنے والے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں ہے۔ میں دارالعلوم دیوبند کا پرانا شاگرد ہوں۔ میں نے قرآن کریم کے 14 پارے وہیں حفظ کیے تھے۔ جب پاکستان بنا اور ہجرت کر کے ہم آئے تو میری عمر کا 12واں سال تھا، تو ہم نے 11 سال ہم نے ہندوستان میں گزارے تھے، اور وہ آخری جو 2-3 سال تھے بڑے زبردست تحریک پاکستان کے سال تھے۔ اس میں بچہ پاکستان کی تحریک میں لگا ہوا تھا، بچے بوڑھے مرد جوان سب اسی میں لگے ہوئے تھے۔ دیوبند میں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے مسلمان طلبہ کی فیڈریشن تھی، مسلم فیڈریشن، اور وہ مسلم لیگ کا پرچار کر رہی تھی۔ ہماری عمر کے بچے جو تھے، میری عمر تو 11 سال تھی، تو میری عمر کے اور مجھ سے کچھ بڑے عمر کے ہم سب نے بھی ایک بچہ مسلم لیگ بنا لی تھی۔ 600 کے قریب اس میں ہم رکن تھے۔ جامع مسجد دیوبند میں جمعہ کی نماز ہم پڑھتے تھے، خطبہ سنتے تھے، بیان سنتے تھے،
اور مسجد سے فارغ ہو کر، نماز سے فارغ ہو کر ہمارا جلوس نکلتا تھا پورے دیوبند میں، اور خاص طور سے ہندوؤں کے محلوں میں گزرتا تھا نعرے لگاتے ہوئے، لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اپنا سر کٹائیں گے پاکستان بنائیں گے، سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے، مسلم مسلم بھائی بھائی، وہ نعرہ لگایا کرتے تھے، ہندو مسلم بھائی بھائی۔ ان کے جلوس بھی نکلتے تھے، بعض اوقات وہ پتھر بھی پھینکتے تھے، ایک پتھر مجھے بھی لگا تھا۔ تو ان کا نعرہ ہوتا تھا ہندو مسلم بھائی بھائی، ہمارا نعرہ ہوتا تھا مسلم مسلم بھائی بھائی، اور ہمارا یہ نعرہ قرآن کا نعرہ ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ قرآن نے اعلان کیا کہ تمام مسلمان دنیا بھر کے کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں، کسی بھی نسل سے ان کا تعلق ہو، کوئی بھی زبان وہ بولتے ہوں، وہ سب کے سب بھائی بھائی ہیں۔ دوسرے غیر مسلموں سے معاہدے کیے جا سکتے ہیں، صلح کے معاہدے کیے جا سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بھی بڑے حقوق ہیں اسلامی حکومت میں، شہری حقوق۔ غیر مسلموں کو بھی قرآن اور سنت نے اسلامی حکومت میں اتنے ہی دیے ہیں تقریباً جتنے مسلمانوں کے حقوق ہیں شہری حقوق۔ وہ تمام حقوق مسلم اقلیتوں کو بھی دیے گئے ہیں پاک اسلامی قانون میں۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مسلمانوں نے ان ہندوؤں کو ستایا ہو، پریشان کیا ہو، جھگڑے فساد کیے ہوں، لیکن انہوں نے برداشت نہیں کیا پاکستان کا وجود، اور جیسے ہی پاکستان بنا انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، قتل عام شروع کیا۔ بہار میں قتل عام کیا، الور میں بھی قتل عام کیا، بدھ مکتیشر میں قتل عام کیا، اور مشرقی پنجاب میں تو خون بہا دیا مسلمانوں کا۔ پیش نظر کیا تھا کہ نیا ملک ہے پاکستان، اس کے لیے نئے مسائل پیدا ہو جائیں۔ پہلے کہا کرتے تھے کہ ننگا پاکستان، بھوکا پاکستان، نہ ماں کپڑے ہوں گے نہ کھانے کو کچھ ہوگا، کیونکہ یہ علاقہ فیکٹریوں اور صنعتی اعتبار سے پسماندہ تھا، زرعی زمینیں بہت اچھی تھیں مگر کام کرنے والے کم تھے۔ لیکن جب پاکستان بنا تو انہوں نے دھکیلا، تقریباً 1 کروڑ مسلمانوں نے قربانی دی، اور اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ پاکستان پہنچے۔ اور مشرقی پنجاب کا حال تو یہ تھا، دردناک داستانیں ہیں۔ پاکستان آسانی سے نہیں بنا، بہت قربانیوں سے بنا ہے۔ یہ ساری زمین جو ہے خون پی کر زندہ ہے، شہیدوں کا خون پیا اس زمین نے۔ دہلی سے اسپیشل ٹرینیں چلتی تھیں، دہلی میں قتل عام ہوا مسلمانوں کا، حالانکہ مسلمانوں کا بہت مرکزی علاقہ تھا، تو وہاں سے قافلے روانہ ہوئے، پیدل چلے ہیں وہاں سے، ٹرینوں میں، کچھ ریلوں میں چلے، کچھ پیدل چلے۔ وہ قافلے گزرتے تھے دیوبند کے راستے سے، اور ہم دیوبند کے لوگ ان کا استقبال کرتے تھے، ان کو کھانے پینے کا سامان پہنچاتے تھے۔ لیکن جب مشرقی پنجاب میں پہنچتے تھے تو ان کا قتل عام ہوتا تھا۔ شاذ و نادر ہی کوئی زندہ بچ کر لاہور پہنچتا تھا، اور مشرقی پنجاب کے مسلمانوں نے ہجرت شروع کی، بیل گاڑیوں میں، پیدل، جو طریقے تھے وہ چل پڑے اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ قتل عام شروع کر دیا تھا مشرقی پنجاب میں۔ گاڑیوں میں جو لوگ ریلوں میں آنے کی کوشش کی، جب لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پاکستانی مہاجرین کے مسلمانوں کے پہنچتے تھے اسپیشل ٹرینیں، اس کے اندر ہڈیاں اور خون ہوتا تھا، لاشیں بھی نہیں ہوتی تھیں۔
اس حالت میں کچھ تھوڑے سے بچ کر لوگ پاکستان پہنچے اور انہوں نے پاکستان کو اپنی جان سمجھا کہ ہماری جان یہ ہے، اور بلا شبہ پاکستان ہماری جان ہے۔ اور پاکستان کا نام ایسا ہے کہ جب یہ نام آتا ہے تو ہمارے جذبات کا تلاطم سوچنے نہیں دیتا کہ کیا بات کی جائے کیا بات نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ بڑی قربانیوں سے یہ بنا تھا۔ اچھا، جب یہ ہوا کہ الیکشن میں طے ہو گیا کہ اکثریت علاقے میں پاکستان بنے گا، تو صوبہ سرحد میں ایک پارٹی تھی جو صوبائی تعصبات کا شکار تھی۔ اب میں اس پارٹی کا نام نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم الگ ہیں، جب پاکستان قوم الگ ہے تو ہماری قوم بھی الگ ہے۔ تو اور انہوں نے صوبائی نعرے لگانے شروع کیے۔ انہوں نے تو ایک قوم کا دعویٰ کیا تھا، انگلستان یہاں کے صوبہ سرحد کے، پاکستان کے دوسرے صوبوں کے اندر بھی آوازیں اٹھائی گئیں، اور بہنگا پن ایسا تھا کہ ایک ایک کے چار نظر آنے لگے۔ کہاں تو ایک قوم نظر آتی تھی پورے ہندوستان کی، اور جب تقسیم ہند کا وقت آیا تو ہر ایک کہنے لگا ہماری قوم الگ ہے۔ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی سے درخواست کی کہ صوبہ سرحد کی مہم کو آپ سر کریں، وہاں لوگوں کو بتائیں پاکستان کی اسلامی اہمیت۔ چنانچہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے بڑے بھائی جان نے، اور مولانا متین خطیب، باب الخطیب کے نام سے ہمارا دروازہ ہے مسجد کا، انہی کے نام سے ہے، دارالعلوم کے ناظم ثانی تھے، وہ تحریک میں بہت حصہ لیتے رہے۔ انہوں نے اس پورے علاقے کا دورہ کیا، گاؤں گاؤں پہنچے آزاد قبائل میں، لیکن وہ سب کہتے تھے کہ ہمیں روٹی مل جائے ووٹ ہم دیں گے، مگر ہمیں روٹی نہیں ہے، بھوکے ہیں ہم لوگ۔ اور وہاں کے جو پیر صاحبان تھے، بزرگ تھے، اور بڑے بڑے اصحاب طریقت تھے، ان کی خانقاہیں تھیں، وہ سب نے پاکستان کے حق میں بات کی۔ ریفرنڈم ہوا، اس ریفرنڈم میں پوچھا گیا صوبہ سرحد کے لوگوں سے کہ تم پاکستان لوگے یا پختونستان لوگے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو پاکستان لیں۔ پختونستان کو انہوں نے رد کیا اور پاکستان کو قبول کیا۔ اس طریقے سے پاکستان وجود میں آیا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد سندھ میں بھی آئے، یہاں جو انہوں نے خطبہ دیا تھا وہ خطبہ صدارت وہ چھپا ہوا ہے، کراچی بھی آئے اور سارے علاقوں میں دورے کیے، پیر پگاڑا سے بھی ملے، ان سب کو وہ سب کے سب پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ پاکستان وجود میں آ گیا، الحمدللہ پاکستان اللہ کے لیے وجود میں آیا ہے۔ ہمارے نعرے تھے مسلم مسلم بھائی بھائی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ جب پاکستان وجود میں آیا 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب میں رات کو 12 بجے تقسیم ہوئی ہندوستان کی۔ پاکستان اور بھارت بن گئے۔ 15 اگست اگلا دن تھا، عجیب بات ہے، جمعہ کا دن تھا، جس دن آزادی ملی جمعہ کا دن تھا، رمضان کا جمعہ تھا، آخری جمعہ تھا، 27ویں شب تھی۔ یہ پاکستان ایسا مبارک ملک ہے، 27ویں شب تھی، جمعہ کا رمضان کا آخری جمعہ تھا جب پاکستان وجود میں آیا۔ اللہ والے دعائیں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رات ہم سوئے تھے ہندوستان کے اقتدار میں، اگلے دن ہم اٹھے تو الحمدللہ ہم آزاد ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آزادی کی حفاظت فرمائے۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد ہمارے
الحمدللہ شروع میں جو پاکستان بنانے والے لیڈر تھے، قائد اعظم محمد علی جناح، خان لیاقت علی خان مرحوم، خان لیاقت علی خان مرحوم جو سب سے پہلے وزیر اعظم تھے، یہ دیوبند کے قریب ایک جگہ ہے مظفر نگر، آدھے گھنٹے کے راستے پر ہے، وہاں سے یہ اسمبلی میں کھڑے ہوئے تھے۔ سن 46 میں انتخابات میں کھڑے ہوئے تھے، الیکشن میں۔ ان کو ضرورت تھی کہ علماء سے تائید حاصل کی جائے، تو ہمارے والد صاحب سے درخواست کی گئی کہ آپ بھی کچھ فتویٰ دیجیے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ کانگریس کی حمایت کفر کی حمایت ہے، کانگریس کی حمایت کفر کی حمایت ہے۔ مجھے یاد ہے وہ پوسٹر میں نے دیکھا تھا، اتنا بڑا پوسٹر تھا، اور اس کا جملہ بس یہ تھا کہ کانگریس کی حمایت کفر کی حمایت ہے۔ چنانچہ اس الیکشن میں خان لیاقت علی خان مرحوم کامیاب ہوئے اور والد صاحب سے آ کر ملے اور ان کو مبارکباد دی۔ یہاں پاکستان میں آنے کے بعد ان کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان مرحوم، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، ہمارے والد صاحب جیسے بزرگ علماء، یہ سب یہاں آئے تھے پاکستان کی بڑی امتیں لے کر، لیکن اور چلتا رہا۔ شروع میں بڑی محنت سے کام کیا ہمارے لیڈروں نے، لیکن بعد میں کایا پلٹ دی اور انقلابات آئے۔ دشمنان اسلام نے پاکستان کو خراب کرنا شروع کیا۔ اسمبلی لیاقت علی خان مرحوم وزیر اعظم تھے، ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ یہ دیندار نواب تھے، نمازی تھے، پکے نمازی تھے۔ ہم ان کو دیکھا کرتے تھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، وہ قبلین میں آیا کرتے تھے۔ ان کے چپل میں ٹکی لگی ہوئی ہوتی تھی، سلائی ہوئی تھی، اتنے سادہ آدمی تھے۔ ان کا تختہ الٹ دیا گیا اور غلام محمد گورنر جنرل بن گیا اور وزیر اعظم کا عہدہ دوسروں نے اس پر، بلکہ لیڈرشپ ایسی آئی کہ رفتہ رفتہ یہاں اسکندر مرزا کی حکومت آ گئی، اور اس کے بعد پھر ایوب خان کی حکومت آ گئی، اور یہاں جمہوری حکومت ختم ہو گئی۔ عرصے دراز تک یہاں غیر جمہوری حکومت تھی، اور کیا کیا یہاں ہوتا رہا۔ اب دیکھیے عبرتناک بات، غلام محمد گورنر جنرل بننے کے لیے اس نے سارے کھیل کھیلے تھے۔ اس کا بھی تختہ الٹا تھا اسکندر مرزا نے، لیکن زندگی میں اس کو فالج ہو گیا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ جب دفن مرا تو اس کی کوشش تھی کہ قائد اعظم کے پاس اس کی قبر ہو، ان کے رشتہ داروں کی، مگر قائد اعظم اور پاکستان کے لوگوں نے اجازت نہیں دی کہ ہم یہاں ان کے قریب اس کو قبر نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے عارضی طور پر گورا قبرستان میں اس کو دے دی جگہ کہ بعد میں اٹھا لیں گے۔ بعد میں اٹھانے کی کوشش کی گئی تو قبر کھولی گئی تو اس کے اوپر سانپ چپٹے ہوئے تھے۔ آج بھی اس کی قبر وہیں ہے، گورا قبرستان میں ہے، اور اس کو قبرستان پر بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، عیسائیوں کا قبرستان۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے سوء حشر سے ہر مسلمان کو بچائے۔ پاکستان کی تاریخ بہت لمبی ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ آج پاکستان کی حالت بہت خراب ہے، بہت کمزور ہے، ہر اعتبار سے، معاشی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی، اوپر سے نیچے تک کرپشن ہے، دغا بازی ہے، جمہوریت کی نفی ہے، مظالم ہیں، دھوکہ بازی ہے تجارت میں، کوئی اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہا۔ بارشیں ہو رہی ہیں، نالے صاف تک نہیں کرتے، تنخواہیں لے رہے ہیں، نالے ان سے صاف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو حرام خوری سے اور کام چوری سے بچائے اور پاکستان کی صحیح معنی میں حفاظت کریں۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.